والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر گفتگو ہونے والی ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی افضلیت کس قسم کی ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ان کی افضلیت کس پر ہے۔ یہ تینوں لیکچر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ہیں، اور یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے۔ میں نے اپنی کتاب زبدۃ التحقیق کے ابتدائی صفحات میں یہ بات برملا طور پر کھل کر کے کہی ہے۔ میں ان کو افضل سمجھتا ہوں، لیکن ان کی افضلیت جو ہے یہ مذہب جمہور ہے، اجماع نہیں ہے۔ یہاں تک ہمیں اور ہمارے مخالفین میں اتفاق ہے، وہ بھی افضل سمجھتے ہیں، میں بھی افضل سمجھتا ہوں۔ جو آدمی یہ پروپیگنڈا کرے میں ان کا افضل نہیں سمجھتا، وہ بڑا بد نصیب اور بددیانت جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ میں نے صاف طور پر اپنے قلم سے لکھا ہے، میں انہیں افضل سمجھتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی افضلیت اجماعی ہے، اجماع امت کے ذریعے سے ان کو ہم افضل مانتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اس پر اجماع ہرگز نہیں ہو سکا۔ اب اگر تم میرے متعلق کو بات کرتے ہو تو اجماع اور جمہور کے فیصلے کے بارے میں کرو، اجماع ثابت کرو۔ اجماع ثابت کوئی نہیں کر سکا۔ جتنے میرے مخالفین ہیں انہوں نے یہ دو کتابیں استعمال کی ہیں۔ اس کا نام ہے تکمیل الایمان، یہ اندر بھی دیکھیں باہر بھی دیکھیں۔ جذباتی ہو کر سوچنے کی بات نہیں ہے، ایک ایک لفظ کو چھانا ہے۔ اب میں اس کتاب کا نام ہے تکمیل الایمان۔ ہندوستان میں سب سے پہلی عقیدے کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے تکمیل الایمان، اور لکھنے والے ہیں شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی، جن کا سن وفات ہے 1054 ہجری، اور ان کا مزار دلی میں ہے۔ ان کے متعلق دیوبندی بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، صوفیہ بھی، علماء بھی ان کو کہتے ہیں محقق علی الاطلاق۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کتاب کے اندر کے طور پر لکھا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں لکھا۔ تو میں اب اس کی وجہ جواز بتاتا ہوں، میں نے کیا کہاں سے سمجھا ہے۔ جو پہلی بات ہے کہ ان کے اندر یہ ترتیب مرتبہ جو ہے یہ کس نوعیت کی ہے۔ یہ صفحہ 49 ہے، اور لکھا ہے فضلهم اعلیٰ ترتیب خلافت اہم۔ ان کی فضیلت جو ہے ان کے ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔
پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، چوتھا حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن صفحہ 51 پر یہ لکھتے ہیں جمہور بر آنند کے مذکور شد، یہ مذہب جمہور ہے، یہ اجماع نہیں ہے۔ جمہور شریعت اسلامیہ میں کوئی قانونی ادارہ نہیں ہے۔ جمہور کا لفظ ہمیشہ اس پر استعمال ہوتا ہے جس میں اختلاف ہو، تھوڑے ایک طرف ہوں زیادہ ایک طرف ہوں، اس کا نام ہے جمہور۔ اس کا مطلب لفظ جمہور میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، اجماعی نہیں ہے۔ اگر اس میں اختلاف نہ ہوتا تو پھر وہ اجماعی ہو سکتا تھا۔ جب ان کا یہ جمہور کا مذہب معلوم ہوا اس میں اختلاف ہے، یہ ہے حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکمیل الایمان، اس کے صفحہ 61 پر حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ اجماعی نہیں ہے، وہ جمہور کا مذہب ہے۔ وہ اجماع کے ایجا شدہ سے برہمی افضلیت ظنیہ شدہ سے، اجماع ہوا ہے لیکن افضلیت پر نہیں ہوا، افضلیت کے ظنی ہونے پر ہوا ہے۔ کیوں اس پر ظنی ہونے پر اجماع ہوا ہے؟ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کم سے کم 4 جگہ یا زیادہ سے زیادہ 5 جگہ انہوں نے بیان کیا اجماعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابی بکر و اما علی۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع گزرا ہے کہ پوری امت میں سرکار کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ یا حضرت ابو بکر صدیق ہیں یا حضرت عدل کرار ہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ اختلاف جمہور کا اور عوام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے صحابہ کی 2 جماعتوں کا۔ تو 2 جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو کر وہ قائم رہا ہے، ایسی حالت میں اجماع ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات جب انہوں نے لکھے کہ اجماع کے ایجا شداست برہمی افضلیت ظنیہ شداست، یعنی جس طرح تم کہتے ہو کہ ان کی افضلیت پر اجماع ہے، ان کی افضلیت پر اجماع نہیں، ظنیت پر اجماع ہے، اس کے افضلیت کے ظنی ہونے پر اجماع ہوا ہے۔ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی یہ ہندوستان کا پہلا وہ رائٹر ہے جس کو معلم اول کہتے ہیں۔ ہندوستان میں عقائد سیاح تحریری طور پر جس نے پیش کیے وہ شاہ عبد الحق صاحب ہے۔ اس کو تمام طبقات اسلامیہ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں۔ یہ بات طے ہوئی کہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس بارے میں کیا ہے، اور انہوں نے صفحہ 56 پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کس پر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ مشائخ اہل سنت برانس کے در تقدیم ابوبکر و عمر و سائر صحابہ وہ رہتے ترتیب میان عشاء اختلاف نیست، وہ لیکن بعض از فقہائے محدثین نے قصیدہ عمالیہ کے اندر لکھا ہے۔ یہ شاہ عبد الحق صاحب وہ قصیدہ عمالیہ ایک عقیدے کی کتاب ہے جو شعروں میں لکھی گئی ہے، اردو میں لکھی گئی ہے۔ یہ اپنی تحقیق بتاتے ہیں قصیدہ عمالیہ کے فقہاء نے کہا ہے کہ افضلیت خلفائے اربع مخصوص است بما ادا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خلفائے راشدین کی جو افضلیت ہے یہ اولاد رسول کے سوا پر ہے، یعنی اہل بیت اس میں شامل ہے، وہ اہل بیت سے افضل نہیں ہے بلکہ وہ اہل بیت کو چھوڑ کر باقی امت سے افضل ہے۔ تو یہ مسئلہ تو قابل بحث ہے ہی نہیں۔ درشد قصیدہ عمالیہ نقل کردان کے افضلیت خلفائے اربع مخصوص است بما ادا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن عبد البر نے یہ بات کہی ہے کہ استیاب فی معرفت
فی معرفت الاصحاب، اس کتاب کا نام ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں سلف صالحین میں اس پر اختلاف گزرا ہے کہ ابو بکر افضل ہیں یا جناب علی مرتضیٰ افضل ہیں۔ وہ اختلاف پیچ اپ ہوا ہے، ہرگز نہیں ہوا، وہ برقرار رہا ہے۔ جب وہ برقرار رہا، امام راضی 606 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اس کا مطلب سن 606 ہجری تک عالم اسلام کے تمام معلمین، محدثین، اساتذہ اور تمام رائٹرز نے اس پر اتفاق کیا کہ اجماعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابو بکر و اما علی۔ اس کا مطلب 7ویں صدی کے آغاز کے آدمی حضرت فخر الدین رازی، ان کے زمانے تک تو یہ اختلاف قائم رہا ہے۔ بعد میں کون ان سے زیادہ سپیریئر آدمی گزرا ہے کہ یہ اختلاف پیچ اپ نہیں ہوا، تو بعد میں پیچ اپ ہوا۔ بعد میں پیچ اپ کرنے کا حق کس کا ہے؟ اس جگہ امام ابن عبد البر، یہ اسپین کے رہنے والے عالم دین ہیں، ان کا صنفات 464 ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت سے 6 برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ نامی آدمی ہے اور کئی ہزار کتابوں سے ان کا نام میرے مطالعے میں گزرا ہے۔ کسی شخص نے ایک جملہ ان کے خلاف نہیں لکھا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ان کا مذہب ٹھیک نہیں، ان کا حافظہ ٹھیک نہیں، ان کی تحقیقات ٹھیک نہیں۔ ہر آدمی نے انہیں پرفیکٹ آدمی بتایا ہے۔ امام قسطلانی ان کے حوالے دیے ہیں، بدر الدین عینی نے ان کے حوالے دیے، علیم الدین عراقی نے، یعنی چوٹی چوٹی کے محدثین جن کے دم قدم سے علم حدیث کی بہار ہے، جن سے آگے چل کر کے ہندوستان میں بھی علم حدیث آیا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے جن کا نام عبد البر ہے۔ تو اس نے ثابت کر دیا کہ اس کتاب کو جو انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ایمانداری نہیں برتی۔ جب انہوں نے صاحب لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جمہور کا ہے، اجماع کا نہیں ہے، تو میرا اور آپ کا اختلاف تو اجماع اور جمہور میں رہ گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سچائی ہے تو اجماع ثابت کریں، اور میں اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہے وہ پہلے اپنا سٹیٹس بتائے، کیونکہ جو مناظرہ ہوتا ہے وہ نظیرین میں ہونا چاہیے۔ میرے جوڑ کا آدمی ہو، میرے ساتھ شرائط مناظرہ طے کرے اور اس پر گفتگو کرے۔ میں ثابت کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک افضل ہیں، مگر یہ مذہب جمہور ہے۔ وہ ثابت کریں گے یہ مسئلہ افضلیت کا، حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں بمے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس پر اجماع ہے۔ اور میں یہ ان سے واضح طور پر کہتا ہوں، قیامت کے دوسرے دن تک بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی صحابہ میں سے یا خلفاء میں سے اہل بیت سے افضل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھے، باری باری سب کی بحث آئے گی۔ اتنی بات یہ ثابت کر دی ہے کہ یہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل ایمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ انہوں نے مانا ہے کہ اجماع ہوا ہے، مگر کس پر ہوا ہے؟ افضلیت پر نہیں ہوا، ذنیت پر ہوا ہے۔ یعنی یقینی سسپیکٹڈ ہے، ڈیوبیٹیبل ہے، ان کی افضلیت ڈیوبیٹیبل ہے اور ڈاؤٹ فل ہے، ڈاؤٹڈ ہے۔ تو جن کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کی فضیلت اجماعی نہیں بلکہ ان کے اندر جو اختلاف ہے، اس کے اندر جو ذنیت ہے وہ اجماعی ہے۔ دوسری کتاب جو استعمال ہوئی ہے اس کا نام ہے سوائے مور کا۔ یہ دونوں کتابیں میرے خلاف استعمال ہوئے۔ ماں کے لال بنو، میرے سامنے آؤ، میرے ساتھ شاہد مناظرہ طے کرو، اور اس کے بعد ان دونوں کتابوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان سے انشاءاللہ تمہیں شکست دوں گا، ثابت کروں گا کہ اس پر اجماع نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سوائے مور کا۔ یہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہیں سارے ہندوستان کے، ان سے علم پڑھا علم حدیث کا یعقوب سیرفی کشمیری نے۔ وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، یعقوب سیرفی کشمیری، اور اکثر غیر مقلدین ان کو اپنا امام کہتے ہیں۔
انہوں نے ان سے پڑھا ہے اور کشمیر میں آ کے بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ ملا کمال الدین، ملا جمال الدین، جن کے مزار میانی کے قبرستان میں لاہور کے اندر موجود ہیں، قبر شاہ کمال شاہ جمال لکھا ہے۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے، جس کا کسی نے ہاتھ چوم لیا ہے اس نے شاہ جی کہلانے کی تدبیر ضرور کی ہے۔ دونوں بٹ برادری کے ہیں، اور انہوں نے حضرت امام ربانی مجید الفسانی شیخ احمد سرندی کے ساتھ، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ساتھ مل کے پڑھا ہے۔ اڈا پسروریاں سیالکوٹ تحصیل بازار کے متصل و مسجد ہے، جس میں امام ربانی مجید الفسانی اور شیخ احمد سرندی ان کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اور حضرت امام ربانی مجید الفسانی، شیخ احمد سرندی، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، یہ ملا کمال اور ملا جمال کے شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری کے۔ آگے مجد صاحب نے ان سے پڑھا ہے، ان کے آگے صاحبزادے خواجہ معصوم بادشاہ، ان کے خواجہ فضل اللہ، ان سے 2-3 واسطوں کے ساتھ شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی۔ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے اور ممتاز شاگرد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی۔ تو علماء دیوبند کا جو سارا علم ہے وہ ان کی معرفت ہے، یعقوب سیرفی کشمیری کی معرفت، اور وہ ابن حجر مکی سے چلے۔ اور ہمارا سلسلہ تعلیم جو ہے مولانا گل محمد صاحب ان کی طرف سے چلتا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کیا ہے۔ حضرت سید شاہ عبدالوہاب، جن کا مشہور نام سید علی متقی دکنی ہے، شاہ عبدالوہاب جو ہیں حضرت سرکاری بغداد کی اولاد میں سے گیلانی سید ہیں۔ کنز الامال جن کی کتاب ہے، 16 جلدوں کی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ ایک آدمی وہ ساری مل کے اٹھانے میں بھی دقت محسوس کرے، بہت بڑی کتاب ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب نے ان سے پڑھا ہے، اور بیعت کے طور پر انہوں نے بیعت کی ہے موسیٰ پاک شہید سے، جو ملتان والے ہیں۔ موسیٰ پاک شہید ہمارے خاندان کے ہیں، یہ جو سید یوسف رضا گیلانی ان کی اولاد میں سے۔ سید موسیٰ پاک شہید کے والد صاحب ہیں سید حامد گنج بخش، سید حامد گنج بخش کے والد صاحب ہیں سید شاہ عبدالرزاق گیلانی، ان کے والد صاحب ہیں سید شاہ عبدالقادر ثانی، وہ میرے بھی دادا ہیں، ان کے بھی دادا ہیں، ہمارا خاندان ایک ہے۔ بیعت انہوں نے کی ہے حضرت موسیٰ پاک شہید سے، لیکن انہوں نے بدیانتی یہ کی ہے، ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ وہ شاہ باقی اللہ کے مرید تھے۔ ہرگز یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اخبار الاخیار ایک کتاب لکھی ہے، ہندوستان کے تمام صوفیاء، تمام اولیاء اللہ اور علمی طور پر ممتاز شخصیتیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن مجدد صاحب کا بھی ذکر نہیں کیا، شاہ باقی اللہ صاحب کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر ان کی بیعت ان کے ساتھ ہوتی ذکر نہ کرتے، لیکن موسیٰ پاک شہید کا نام لیا، مرشدنا و امیرنا و سیدنا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کا نام بڑے طلاقے سے لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارا خاندان جو اچ شریف میں آیا ہے، شاہ محمد غوث اچی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بھتیجے صابر بیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شجرہ ہمارا شروع کر کے ہمارے سارے خاندان کے شجرے اخبار الاخیار کے اندر دیے ہیں۔ آگے یا پیچھے شاہ لگا لینا، ساری برادری فاروقی ہے، وہ شاہ ہیں، ساری برادری راجے ہیں، وہ شاہ ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے چلے آئے، قبر اور قبیلہ یہ شہادت ہوتی ہے نسب کی۔ جو سید کہلانا چاہے بتلائے تیرے خاندان کے اور سید کہاں ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں گیلانی سید ہوں، اس سے کوئی پوچھے ثبوت، میں نے کہا کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ اور نور الانوار ایک کتاب ہے سید اصغر علی شاہ صاحب، جن کا گھر مکھڈ شریف میں ہے، اصغر علی شاہ صاحب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں ہمارا شجرہ لکھا ہے، اور ہمارے خاندان کے لوگ
ملا پیر گیلانیہ اندرون موچی گیٹ وہ موجود ہے. مسجد گاما شاہ کوئی ہمارے خاندان کے پہلوان گزرے ہیں، ان کے نام پر وہ مسجد بنائی گئی ہے. جو پنجاب میں پہلوانوں کو گاما کہتے ہیں انہی کے نام کی وجہ سے اس میں وہ جو اونچی اونچی 5 6 منزلیں عمارتیں ہیں، شیر شاہ سوری کے وقت کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے خاندان کے ہیں. وہ چونکہ اس طرف ٹانگا ٹیکسی رکشا جانے آنے میں دقت تھی، اس لیے وہاں کے سادات نے نہر کے کنارے کوئی بہت کھلی ساری جگہ لے کے وہ سارے سادات وہاں آباد ہوئے. ان سے پوچھو میں ان کی برادری کا ہوں یا نہیں ہوں. آپ اج شریف چلے جائیں، جو اج شریف کے سادات ہیں ان سے جا کے پوچھو میں ان کی برادری کا آدمی ہوں کہ نہیں ہوں. وہ کہیں گے ہماری برادری کے لوگ کوارٹ کے پاس جنگل خیل جہاں کے رہنے والے پیر صاحب کمکول شریف ہے، وہ ہمارا خاندان ہے. مکھٹشی والے ہمارے خاندان کے، ان سے پوچھو میں ان کی برادری کا ہوں کہ نہیں ہوں. میرے اپنے خاندان کے لوگ جو ضلع راولپنڈی میں، یہ ضلع میرپور میں آباد ہے، سندھو سیدہ ہے، آڑی سیدہ ہے، چنگ سیدہ ہے، لونا سیدہ ہے، طوطا سیدہ ہے، امیر گالا سیدہ ہے، پھگواڑی گلا سیدہ ہے، درکالی سیدہ ہے، اور میرپور میں خرد سیدہ ہے، اور بوڑھا شیر شاہ سیدہ ہے. تو یہ ان سب سے پوچھو میں ان کی برادری کا آدمی ہوں کہ نہیں. لیکن جتنے سید کہلاتے میں تم سے کہتا ہوں، میں نے تو کوئی 20 گاؤں اپنے خاندان کے ملک میں بتلائے ہیں، ایک گاؤں بتلاؤ جن کو لوگ سید کہتے ہیں وہ تمہارے رشتہ دار ہوں. ملا کمال الدین، ملا جمال الدین آج کبا، شاہ کمال اور شاہ جمال میانی میں لاہور میں ان کے مزارات ہیں. تو یہ علم ان کی طرف سے چل کے آیا ہے. اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ سوائے کے مور کا جو ہے انہوں نے کیا لکھا ہے. انہوں نے افضلیت اور بیعت چھیڑی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لو ان رجل کالا عمر افضل من ابی بکر ما انفتہ. شاہ عبد الرزاق کہتے ہیں، علامہ ابن عبد البر نے اس حوالے کو نقل کیا ہے. امام عبد الرزاق کہتے ہیں، امام عبد الرزاق یہ استاد ہیں امام احمد حنبل کے. امام احمد حنبل استاد ہیں امام بخاری کے، مسلم کے، ترمذی کے، ابن ماجہ کے، ابو داود کے اور نسائی کے. سیاستہ جو کتابیں کینونائز کی گئی ہیں جن کو اسلامی سلیبس قرار دیا گیا ہے، عباسیہ نے ان کو کینونائز کیا ہے. عباسیہ جو تھے وہ اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے کوئی ان سے ہمدردی نہیں تھی، اس لیے سیاق کے مصنفین نے احادیث اہل بیت کی شان میں جو ہے وہ الگ لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں میں عام طور پر ان کا ذکر اس طرح نہیں کیا. انہیں پتہ تھا اہل بیت کا نام جب افضلیت کے نام سے پڑھیں گے یا سنیں گے وہ کینونائز نہیں کریں گے. تو حضرت امام احمد حنبل اس لحاظ سے کتنا سپیریئر آدمی ہے، تمام محدثین کا استاد ہے، اور وہ ایسا استاد ہے اگر 20 برس اور 22 پڑھائی تو پڑھا سکتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام ہے. امام عبد الرزاق جن کا نام ہے وہ امام احمد حنبل کے استاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذکر عبد الرزاق ان معمر، عبد الرزاق کے استاد معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معمر شاگرد امام زہری کے، امام زہری شاگرد امام زین العابدین کے، امام زین العابدین شاگرد امام حسین کے. امام زہری نے کچھ حدیثیں روایت کی نافع سے، نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے. تو امام عبد الرزاق کہتے ہیں، معمر کا ذکر کرتے ہیں، کہتے کالا لو ان رجل کالا عمر افضل من ابی بکر ما انفتہ. معمر کہتے ہیں، عبد الرزاق کہتے ہیں معمر نے کہا
اگر کوئی شخص میرے سامنے یہ کہے حضرت عمر جو ہے وہ افضل حضرت ابو بکر سے، ماں نفت تو میں اس کے ساتھ اس کو ڈانٹتا نہیں ہوں. کیوں نہیں ڈانٹتا ہوں؟ غلط کام پر تو ڈانٹنا چاہیے. اگر وہ من کل الوجوہ افضل ہے تو پھر جو حضرت عمر کو ان سے افضل کہے وہ ڈانٹے نا ان کو، انہیں نہیں ڈانٹا. وکذالک لو قال علی عندی افضل من ابی بکر و عمر، اسی طریقے سے اگر کوئی میرے سامنے یوں کہے کہ علی حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت عمر سے افضل ہے، میں اس کو بھی نہیں ڈانٹتا ہوں. اس کا مطلب سابقہ محدثین کے ہاں یہ قابل اعتراض چیز نہیں تھی، بلکہ ان میں سے جس کو افضل سمجھنا چاہے سمجھے. وَإِذَا ذَكَرَ فضل الشیخین وَخَبَّهُمَا وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمَا، جس وقت شیخین سے پیار بھی کرے، ان کے فضائل بھی بیان کرے، لیکن بے شک وہ کہے علی سب سے افضل ہے، میں اس کو ڈانٹتا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے شیعہ ہونے کا تعلق شیخین کی برائی کے ساتھ ہے. جو شیخین کی برائی بیان کرے، ان کی فضیلتیں نہ مانے، ان کے کمالات نہ مانے اور ان کے طریقہ کار کو درست نہ سمجھے، وہ آدمی شیعہ ہے. حضرت علی کو افضل سمجھنے سے وہ شیعہ نہیں ہوگا. یہ بات شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے فتاوی میرے پاس یہاں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 380 پہ انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی جناب حیدر کرار کو افضل سمجھے، ان کے فضائل و کمالات بیان کرے، ان کی پیروی بھی کرے، مگر شیخین کریمین کے فضائل بھی بیان کرے اور ان کی پیروی بھی کرے، تو اس کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے، وہ سنی ہے. کیونکہ اس عقیدے کے ہمارے بہت سارے لوگ پہلے گزرے، انہوں نے نام لیا ہے حضرت حسان بن ثابت کا، انہوں نے نام لیا ہے امام عبدالرزاق کا، حضرت سلمان فارسی کا. یعنی صحابہ میں بھی اس عقیدے کے بندے گزرے ہیں. جو عقیدہ صحابہ میں گزرا ہو اس عقیدے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سب سے پہلی حدیث جو اہل سنت والجماعت کے متعلق روایت کی گئی ہے وہ یہ ہے ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور کلہم فی النار الا واحدہ، وہ سارے دوزخی ہوں گے، ان میں سے ایک جماعت جنتی ہوگی. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فراہم آل السنت والجماع، وہ آل سنت والجماعت ہوں گے. پوچھا مس سنت والجماع، سنت اور جماعت کسے کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ، وہ اہل سنت والجماعت ہے. اس کا مطلب صحابہ کے کردار کو رول ماڈل کے طور پر، ایک ٹیپیکل اگزامپل ٹو بی فالوڈ کے طور پر ذکر کیا ہے، وہ نمونہ عمل ہے، ان کی پیروی سے اہل سنت والجماعت بنتے. یہ لکھا ہے شاہ امام عبدالرزاق حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے کہا اگر شیخین کی شان میں کوتاہی کرے، ان کو برا کہے، تو پھر وہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، وہ سنی نہیں ہے. لیکن جب حضرت علی کو افضل سمجھے مگر شیخین کی بھی تعظیم کرے، ان کے فضائل و کمالات بھی بیان کرے، تو وہ سنی ہے، اس کے پیچھے نماز ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ حضرت حسان بن ثابت کا بھی عقیدہ یہی تھا، حضرت امام عبدالرزاق کا عقیدہ بھی یہی تھا، حضرت سلمان فارسی کا عقیدہ بھی یہی تھا. جب صحابہ میں یہ عقیدہ پایا گیا پھر اعتراض کیا رہ گیا؟ یہ حوالہ جو میں نے نقل کیا ہے یہ سوائے کے بورکا کے صفحہ 56 پر ہے، اور وہ اس کی تطبیق دینے کی ٹرائی کرتے ہیں. اسی لیے شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تکمیل صفحہ 61 پر لکھا ہے کہ دادے تعصب داداست، امام حضرت مکی نے تعصب سے کام لیا، انصاف سے کام نہیں لیا. وہ اس کو کہتے ہیں ولیسا ملازہ عدم تانیف قائل ذالک الا ان تفضیل المذکورہ ظنی لا قطعی. کہتے جو انہوں نے کہا میں ڈانٹتا نہیں ہوں کسی کو، اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا جو نکلتا ہی نہیں ہے. کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ افضلیت قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. اور ظنی مانتے ہو تو پھر اجماع کس طرح مانتے ہو؟
آئی بات خیال یہ دونوں کتابوں سے جن جن بندوں نے میرے خلاف کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ان دو کتابوں کو استعمال کیا ہے. اب اگر کوئی میری پائی کا آدمی ان کے پاس ہے میرے ساتھ اس کا مناظرہ کرانا چاہیں تو ان دو کتابوں سے ان کو شکست دوں گا انشاءاللہ، اور تمام عالم اسلام کی جو شواہد ہیں وہ پیش کروں گا. یہ بات انہوں نے صاف طور پر مانی ہے کہ نہیں مانی؟ جو ان کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ حیدر قرار کو ان دونوں سے افضل کہے تو میں ڈانٹتا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افضلیت قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. اور ظنی تو تمہارے اپنے وکیل نے تسلیم کر لیا، پھر تم کیا بات کرتے ہو؟ یہ بات کرتے کرتے صفحہ 57 پر اس نے کنکلوژن دیا ہے. یہ امام بن حجر مکی ہے، صفحہ 56 کی عبارت میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے. اب صفحہ 57 کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے مما یؤید انہ ہنا ظنی، ان چیزوں میں سے ایک چیز جو یہ بتاتی ہے کہ اس جگہ یہ اجماع ظنیت پر ہے، وہ یہ ہے، یعنی جو چیز اس کی ظنیت بتاتی ہے وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان المجمعین انفسهم لم یقطعوا بالافضلیت المذکورۃ وانما ظنوا فقط. کہتے جو اس کے ظنی ہونے کے معنی صاحب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اجماع ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا انہوں نے بھی افضلیت کو قطعی نہیں کہا، انہوں نے بھی اس کو ظنی کہا ہے، قطعی نہیں کہا. جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اجماع ظنیت پر ہوا ہے. اور بتانے والی چیزوں میں ایک بات یہ ہے کہ اجماع کا دعویٰ کرنے والے انہوں نے افضلیت کو قطعی نہیں کہا بلکہ انما ظنوا فقط، اس کو صرف ظنی قرار دیا ہے. اجماع کے دعوے داروں نے اس کو خود ظنی قرار دیا ہے. اجماع ہو گیا ہوتا تو پھر قطعی ہوتا کہ اجماع دلیل قطعی ہے. اور انہوں نے اس کو کیوں صرف ظنی قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کما هو المفہوم من عبارات العائبۃ و اشاراتہم، سلف صالحین کی جو کتابیں ہیں ان سے عبارات جو ملتی ہیں تو اشارات جو ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قطعی نہیں ہے، یہ ظنی ہے. یعنی اجماع کا دعویٰ کرنے کے باوجود انہوں نے کہا ہمارے متقدمین کی جو عبارتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ بات قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. اور آگے کہتے ہیں وہ سبب ذالک، اس کو ظنی قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب ذالک ان المسئلہ اجتہادیہ، کہ یہ مسئلہ افضلیت جو مسئلہ اجتہادی ہے. مسئلہ اجتہادی کب بنتا ہے؟ جس صحابہ کے دو دھڑے، ایک دھڑا الگ دوسرا دھڑا الگ، ایک دوسرے کے خلاف رائے رکھتے ہیں مگر ان میں دونوں میں سے کسی کو گمراہ نہیں کہتے، تو اس وقت آپ کو حق ہوگا آپ دونوں دھڑوں میں سے کسی ایک کی رائے قبول کر لیں. یہ میرے پاس ابو بکر جساس کی کتاب اصول الجساس جلد نمبر 2، اس کے اندر بحث ہے. اگر انہوں نے بتایا کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہوتا. یہ صاحب طلبہ بتلایا ہے اگر صحابہ کے دو دھڑے گزرے ہوں ان میں اختلاف گزرا ہو اور ان کو اختلاف دور نہ ہو سکا ہو، ان دونوں دھڑوں میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتا، اس کو کوئی عمر مانے نہیں ہے. یہ ابو بکر جساس کی کتاب ہے اصول الجساس. ابو بکر جساس وہ آدمی گزرے 370 سن وفات ہے اور ابو الحسن کرخی کے شاگرد ہیں، چند واسطوں سے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. اپنے دور میں 370 کی ایج میں آپ کو اپنے وقت کا ابو حنیفہ
تسلیم کیا گیا ہے، اور اس میں پورا حق ہے۔ اگر ان میں اجماع نہ ہو سکا ہو تو پھر دونوں دھڑوں میں سے کسی ایک رائے کو وہ قبول کر لے، وہ درست ہوگا۔ یہ صفحہ 146 147 ہے، ابو بکر جساس کی کتاب ہے، اصول الجساس۔ آج کے مولوی صاحب نہیں ہے یہ 370 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مطلب متقدمین میں سے یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن پر کتاب لکھی ہے۔ اس کا نام ہے احکام القرآن، 3 جلدوں کی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ اور ان کا ایک جماعت بڑی ہو، ایک جماعت چھوٹی ہو، لیکن ہوں وہ حق پر، ان کے پاس دلائل موجود ہوں، ان دونوں میں سے جس دڑے پر بھی عمل کرے، جمہور پر عمل کرنا یہ اسلامی قواعد کے مطابق ضروری نہیں ہے۔ ان کا یہ انہوں نے بحث چھیڑی ہے صفحہ 146 پر، اور کہتے ہیں والحجت لحاظ القول ان الحق یجوز ان یکون مال قلیل، ایسا ممکن ہے حق قلیل کے پاس ہو، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وہ قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار بندوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ ایسا ممکن ہے حق تھوڑوں کے پاس ہو، وہ تھوڑوں کے عمل پر عمل کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان کے پاس دلائل ہوں۔ وہ دلائل ہی پیش کرتے رہے نا۔ آگے چلیے، وہ کہتے ہیں وما آمن معه الا قلیل، حضرت عود علیہ السلام پر سوائے چند بندے کو کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور بتایا جس وقت فتنہ ارتداد اٹھا، حضور کے وصال کے بعد ارتداد کا سیلاب آ گیا، لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے۔ صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے جو کہہ رہے تھے ان سے لڑائی کریں گے، ایک بھی ان کا حامی نہیں تھا، اکثریت اور میجارٹی خلاف تھی، اور ایک آدمی تھا جو کہتا تھا مجھے جنگ کرے۔ اب حق کس کے پاس تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اس کا مطلب ممکن ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن افراد کی تعداد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کی طرف اور مروانی حکمرانوں کی طرف تھی۔ حق ان کے ساتھ تھا، کثرت ان کے ساتھ تھی۔ تو جمہور کوئی مذہب نہیں ہے، جمہور ادارے قانون کا نام نہیں ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع، یہ 3 مصادر قانون ہیں جو قطعی ہیں۔ قرآن سے ثابت ہو قطعی ہے، حدیث سے ثابت ہو قطعی ہے، اجماع تام نسی تام سے ثابت ہو قطعی ہے۔ چوتھا ادارہ ہے قیاس۔ قیاس یہ ادارہ جو ہے یہ مصدر قانون ہے مگر ضنی ہے، اس میں جمہور تو کئی ان اداروں میں ہے نہیں۔ ادارے ہی کل 4 ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے۔ یہ 3 ادارے جو ہیں یہ مصادر قانون کے طور پر قطعی ہیں۔ قیاس چوتھا ادارہ ہے، وہ ضنی ہے۔ اس میں بتاؤ جمہور کا نام کس جگہ آیا ہے؟ ادلہ اربع ان کو کہتے ہیں، علماء کی زبان میں، فقہاء کی زبان میں، اصولیوں کی زبان میں، محدثین کی زبان، ان کو کہتے ہیں ادلہ اربع۔ ادلہ اربع میں جمہور کا تو کوئی نام نہیں ہے۔ اور ہماری ڈیوٹی ہوگی طلب دلیل کریں، دلیل تلاش کریں، ثبوت تلاش کریں۔ قلت و کثرت یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ جو کہنا علیکم بالسواد العظم من شذ فی النار، اس کی توضیح یہ ابو بکر جساس نے بھی کی ہے،
اس کی عبدالعزیز بخاری نے بھی، جنہوں نے پہلے شرح لکھی ہے فخر الاسلام بزدوی کی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جو یہ ہے کہ علیکم بالسواد العظم، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کے رہو، کہ یہ جماعت بن چکنے کے بعد جدا ہونے کی ممانعت ہے۔ شذوذ کہتے ہیں بکھرنا، لیکن بکھرنا اس پر صادق تھا جو پہلے جمع ہوا ہو، پہلے ان کے ساتھ ملے، بعد میں بلا وجہ ان سے اختلاف کرے، یہ حق نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سچے دین کو تلاش کرنا چاہتے ہو جس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر تم یزید کے وقت ہوتے تو پھر کس طرف جاتے؟ مروان کے وقت ہوتے کس طرف جاتے؟ عباسیہ کے وقت ہوتے کدھر جاتے؟ حالانکہ یہ لوگ حق پر نہیں تھے، یہ غاصب مانے گئے ہیں۔ تو اس جگہ ابو بکر جساس نے واضح طور پر کہا ہے کہ صحابہ کی جماعت کے دو دھڑے بن گئے ہوں تو آپ ان میں سے کسی ایک دھڑے کے قول پر عمل کر سکتے ہو، اور یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے۔ مسئلہ اجتہادیہ کا کیا مطلب ہے؟ چاہو تو اس پر عمل کرو، چاہو تو اس پر عمل کرو۔ یہ مسئلہ انہوں نے جو لیا ہے، یہ شمس الائمہ سرخسی ہے، امام شمس الائمہ سرخسی، ان کا صنفات 490 ہے، بہت بڑا آدمی ہے یہ بھی، مگر ابو بکر جساس ان سے پہلے کا آدمی ہے۔ اس میری کتاب کا نام 318 ہے۔ یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اجماع ایک ایسی دلیل ہے کہ اگر پورے شرائط پر پورے اترے تو اس کا منکر کافر ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ففی ھذا بیان انما اجماع علیہ صحابۃ فهو بمنزلۃ الثابت بالکتاب والسنہ فی کون مکتوم بھی حتی یکفر الجاحد وھذا اقوی ما یکون من الاجماع۔ کہتے ہیں تمام صحابہ کا اجماع، تو اہل بیت کے جو صحابہ ہیں وہ بھی صحابہ ہیں نا، اگر وہ متفق نہ ہو تو اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ بعد میں واضح کر دیا، فرائض سے تمام آل مدینہ مراد ہیں، وفی صحابت آل المدینہ تھے وہ اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اولاد رسول کے مجتہدین شامل نہ ہو کوئی اجماع منعقد ہو سکتا ہی نہیں۔ خارجیوں کا اجماع جو ہوگا وہ اہل بیت کے شمولیت کے بغیر ہوگا۔ وہ امام ابو حنیفہ جان دی ہے، مال دیا ہے۔ رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا تو عبدالرؤف مناوی اپنی کتاب سیدہ فاطمہ کی شان میں لکھی ہے، انہوں نے ایک طرف تو حضرت زید بن علی کو 30,000 درہم نذرانے کے طور پر دیے، اور ایک طرف مستورات آل بیت کے لیے 12,000 درہم بھیجے، لیکن بھیجے ایسے طریقے سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کو پریشان کریں گے، یعنی ان کی گھریلو پریشانیوں تک میں وہ شریک رہے۔ دیکھیں کیسا جملہ بولا، فرماتے ہیں وہ اجماع قطعی ہوگا جس میں تمام آل مدینہ شامل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں علی سب سے افضل ہے، کنہ نتحدث ان افضل آل المدینہ علی بن ابی طالب، ہم آپس میں بات کرتے وقت کہتے تھے علی تمام آل مدینہ سے افضل ہے۔ آل مدینہ میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کی اکثریت بھی ہے، حاضرین بدر کی اکثریت بھی ہے، سب سے علی افضل ہے۔ اس میں میرے ایک ساتھی سے کسی مولوی صاحب نے کہا یہ انہوں نے شیخین کریمین کے بعد یہ بات کہی ہے، ان کا وصال ہو چکا تھا۔ ہم کہتے ہیں ابن عساکر، انہوں نے اپنی کتاب ابن عساکر میں معجم طبرانی اوسط صفحہ 399 میں لکھا ہے کہ تعلمت القرآن تعلمت 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء، میں نے 70 صورتیں جو ہیں
وہ پڑھی ہیں سارے نبیوں کے سردار سے، وہ ختمت القرآن من عند خیر البشر بعد الانبیاء، میں نے قرآن مجید ختم کیا ہے اس کے پاس سے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو پھر شیخین کی موت کے بعد انہوں نے قرآن مجید ختم کیا کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس شورا کے ممبر تھے۔ یہ بات بڑی مزے کی ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے یہ ادھر خلافت کے موقع پر کہنا کہ حضرت علی چھوٹے تھے، سرکار کی مجلس شورا کے وہ ممبر تھے، چھوٹوں کو مجلس شورا کا ممبر بناتے ہیں، بہت بڑے قانون دان کو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی مجلس شورا کے ممبر تھے، ڈنکے کی چوٹ پر ان کے لیکچر موجود ہیں جو کہتے ہیں علی سب سے افضل ہے، علی ہر اس افضل سے افضل ہے جو گھوڑے پر سوار ہوا ہے، علی افضل ہر اس سے افضل ہے کہ جسے جوتا پہنا ہے، علی ہر اس افضل سے۔ یہ بات مجھ سے میری کتابیں لے کے دیکھو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ باتیں ایک آدھ کتاب میں نہیں لکھی، ابن عساکر نے الگ لکھی ہیں، شذور الذاب نے الگ لکھی ہیں، اور مسعودی کی کتابوں میں الگ لکھی ہیں۔ مسعودی پر یہ اعتراض کرتے ہیں وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، اور جو بڑے بڑے مورخین چھوٹی انہوں نے لکھا ہے ہماری کتاب میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے ان کتابوں میں شذور الذاب مسعودی کی شامل کی ہے، ان کا وہ بہت مستند قسم کا مذہب ہے۔ اور غزالی کے نام سے شبلی نعمانی نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ کتاب اٹل ہے کیونکہ اس کے اندر جو مصادر استعمال ہوئے ہیں وہ مسعودی کی کتاب استعمال ہوئی ہے، اس لیے یہ اٹل ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون نے کہا میری یہ کتاب اٹل ہے کیونکہ اس کے مصادر میں ایک شذور الذاب ہے مسعودی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے یہ گپیں ماری ہیں، تمہارے پاس ثبوت کسی چیز کا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ اجماع قطعی ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کا منکر کافر ہوگا جس میں تمام آل مدینہ شامل ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو بیان ہے وہ ثابت کرتا ہے نا کہ خلفائے راشدین کی موجودگی میں یہ جملہ انہوں نے کہا ہے۔ اسی لیے کتاب الاستذکار جلد نمبر 22 مصنفہ امام ابن عبد البر وہ کہتا ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے یہ شاذ ہے۔ حدیث صحیح کی کیا تعریف ہے؟ متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا، کہتے حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جو روایت کرنے والا روایت کرے وہ خود عقیدے کے طور پر صحیح العقیدہ ہو، عدول عمل بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اگر عمل خراب ہو تو بھی عادل نہیں، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بھی عادل نہیں۔ معتزلہ کی روایات کیوں معتبر نہیں؟ کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ خارجیوں کی حدیثیں کیوں صحیح میں شمار نہیں ہوتی؟ ان کا عقیدہ بھی غلط ہے، عمل بھی غلط ہے، منکرین اہل بیت میں سے ہیں۔ معلومہ منکرین اہل بیت ہونا یہ وجہ استرداد ہے۔ تو اب اس نے ثابت کر دیا کہ جو روایت کرتا ہے اس کے اندر پہلی بات حافظہ ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، اور درمیان ڈسکنیکشن کوئی نہ ہو، ایسا نہ بیچ میں مسنگ ہو۔ اتصال شرط ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ہر ایک راوی کی مرویانوں سے جس سے روایت کرتا ہے اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو، کہ درمیان میں کوئی ڈسکنیکشن نہ ہو، بالعدول الضابطین۔ لیکن اور اس میں منفی شرائط کیا ہے؟ یہ تو اثباتی شرائط ہیں، شرائط ایجابیہ ہیں، اور شرائط سلبیہ کیا ہے؟ من غیر شذوذ، اس کے اندر شاذ بھی نہ ہو، یعنی راوی کے اندر شذوذ بھی نہ پائے گا۔ اگر شذوذ پائے گا حدیث صحت کے درجے سے گر گئی، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے، یہ حدیث تو ان کے ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ کیا بات سمجھ آئی نہ آئی؟ اس لیے کہ اس میں حشام جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں، اور یہ روایت کی ہے
حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اس کے اندر بتایا یہ آدمی مجہول الحال ہے. مجہول الحال جو ہے وہ بھی شاذ، وہ اس پہ اتصال نہیں مانا جاتا، وہ حدیث صحیح نہیں مانی جائے گی. بدون شذوذ ولا علت بھی نہ ہو. علت کس چیز کا نام ہے؟ شاذ تو اس بات کا نام ہے ایک قوی راوی اقوا کے خلاف روایت کرے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود اقوا راوی ہیں، عبداللہ بن عمر اس کے مقابلے میں قوی راوی ہیں. ان کی حدیث ان کے مقابلے میں نہیں سنی جائے گی، نظر انداز ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ ایک اکیلا آدمی بہت ساروں کے خلاف روایت کرے تو حیدر قرار کی افضلیت ذکر کرنے والوں کی تعداد 55 بنتی ہے، وہ زیادہ ہے. ان کی افضلیت بیان کرنا یہ ایک آدمی ہے، یہ شذوذ اس میں پایا گیا. ولا اللہ کس بات کا نام ہے؟ کہا جس وقت حدیث سرکار تک پہنچے وہ کہلاتی ہے مرفوع. صحابی بلا کے ختم ہو جائے اس کا نام ہے موقوف. اگر قیاس صحابی کو قول صحابی میں دخل نہ ہو تو حدیث موقوف حکماً مرفوع ہوتی ہے. اس سے نیچے اگر کٹے کہیں جگہ تو وہ مقطوع کہلائے گی. یہ علت ہے اس میں علت. اب جس ہشام نامی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بہت نیچے ہے اور اس کے اندر قطع پایا گیا ہے، مجہول الحال ہے. مجہول الحال ہونے کی حیثیت سے یہ حدیث مقطوع ہوگی. اگر اس سے نیچے کٹے تو منقطع ہوگی. اگر دو راوی ایک جگہ وقت میں کٹے ہوئے ہیں وہ معدل ہوگی، اس میں اعزال ہوگا. یہ سب علتیں ہیں. علت بھی نہ پائی جائے، شذوذ بھی نہ پایا جائے، اس میں شذوذ بھی ہے اور علت بھی ہے، اس لیے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. اب میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کتابی تحقیق کرنا دی آپ کی بھی ڈیوٹی ہے. میرا خیال اب گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، اب اجازت چاہتا ہوں. کل بھی اور پرسوں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوگی. آج صرف سوائے مور کا اور تکمیل الایمان پر گفتگو ہوئی ہے. بیچ میں اکا دکا حوالہ اصول الجساس کا بھی آیا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر بہت مزیدار بحثیں چلنے والی ہیں. لیکن جتنے بھی میرے ساتھی ہیں وہ یہ میری تقریریں ریکارڈ کر لیں، جس کے سامنے دل چاہتا ہے چلائیں. اس میں کوئی پیچھا پڑے خدا ذمہ وار ہے، میں ذمہ وار ہوں.